یعنی پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر اگر آپ کا خفین پھٹا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں آپ اس خفین پر مسح نہیں کر سکتے. لا یجوز المسح علیہ، کہ آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے. وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، اگر اس مقدار سے کم پھٹا ہوا ہو، یعنی پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر پھٹا ہوا خفین نہ ہو تو پھر آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. سوال: هذا القدر من الخرق الكثير يؤخذ من خف واحد او من خفین. اب یہاں یہ سوال آ رہا ہے کہ ہم نے جو یہ خرق کثیر یعنی 3 انگلیوں کے بقدر یا اس سے زیادہ کی جو پھٹن کو مراد لیا ہے، کیا یہ ایک خفین کی لی جائے گی یا دونوں خفین کی؟ یعنی اگر کسی انسان کے خفین پھٹے ہوئے ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خفین میں سوراخ ہوں، پھٹا ہوا ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں خفین تھوڑے تھوڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا دونوں خفین کی پھٹن کو آپ لیں گے؟ کچھ سوراخ بائیں خفین میں تھے، کچھ دائیں میں تھے، پھر دونوں کی پھٹن کو آپ جمع کریں گے اور یہ دیکھیں گے کیا یہ 3 انگلیوں کے یعنی پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر آتا ہے یا نہیں. سوال یہی ہے، کیا دونوں خفین کی پھٹن کو لیا جائے گا یا ایک ہی خفین کی پھٹن کو لیا جائے گا؟ جواب: یجمع فیہ خرق خف لا خرق خفین. جمع کیا جائے گا اس میں ایک ہی خفین کی پھٹن کو، نہ کہ 2 خفین کی پھٹن کو. لہذا اگر آپ کے دونوں پیر دونوں خفین پھٹے ہوئے ہوں تو دونوں کے پھٹن کو جمع نہیں کیا جائے گا. کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ میرا یہ والا خفین بھی پھٹا ہوا ہے، یہ والا بھی پھٹا ہوا ہے، لہٰذا میں دونوں کی پھٹن کو جمع کروں گا، پھر دیکھوں گا کہ کتنی انگلیوں کے بقدر یہ جمع ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ ایک ہی خفین کو دیکھیں گے، دونوں کو نہیں دیکھنا پڑے گا آپ کو. یعنی میری مراد یہ ہے، اذا كان الخرق قدر 3 اصابع الرجل من الخفین جاز المسح علیہما، کہ اگر پھٹن 3 انگلیوں کے بقدر، اذا كان الخرق قدر 3 اصابع الرجل من الخفین، یعنی اگر آپ کے دونوں خفین میں، اگر آپ کے دونوں خفین میں 3 انگلیوں کے بقدر خفین پھٹے ہوئے ہیں. شرط کیا ہے؟ دونوں خفین میں، ایک میں نہیں. تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ جاز المسح علیہما، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ 2 خفین کی پھٹن ہے، ایک کی نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ هَذَا الْمِقْدَارُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ اب من احدہما لا يجوز المسح علیہما. ہاں اگر یہ پھٹن جو ہے، اگر یہ ایک ہی خفین کی ہے، یعنی ایک ہی خفین اگر جو ہے الگ الگ جگہوں سے پھٹا ہوا ہے اور یہ اس کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 3 انگلیوں کے بقدر یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس مسح جائز نہیں ہے. اب اگلا سوال ہے، کیف یمسح علی الخفین، مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہم خفین پر مسح کریں گے؟ جواب: یمسح علی ظاہرہما خطوطا بالاصابع، کہ خط کھینچیں گے اس کے ظاہر پر. ظاہر سے مراد انسان کے ذہن میں عقل یہ کہہ سکتی ہے کہ عموماً گندی یا غلاظت یا میلے جو ہے ہمارے تلوے ہوتے ہیں، پیر کا نچلا حصہ ہوتا ہے. شاید کوئی یہ کہے کہ مسح بھی تلووں پر کرنا چاہیے، یعنی پیر کے نچلے حصوں پر کرنا چاہیے. تو یہاں اس کا رد کیا گیا ہے کہ جب ہم مسح کریں گے تو تلووں پر نہیں کریں گے بلکہ ظاہری حصے پر کریں گے، یعنی جو ہمارے پیر کا اوپر والا حصہ ہے اس پر مسح کریں گے. خطوطاً یعنی خط کھینچتے ہوئے، بالاصابع انگلیوں کے ذریعے سے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بِأَن یبُلَّ،
اصابع یدیہ بالماء ثم یضعها بتمامها ثم یمدها كذلك من اصابع الرجل الى الساق ولا بد من مقدار 3 اصابع الید فی مسح کل خف. اب کیا کہہ رہے ہیں، کیسے مسح کریں گے؟ پہلے تو یہ کہہ دیا کہ ظاہری حصے پر انگلیوں کے ذریعے سے خط کھینچتے ہوئے مسح کریں گے. اب کہہ رہے ہیں کیا کریں گے؟ یا بلہ یا بلو میں نے تر کرنا، گیلا کرنا. سب سے پہلے ہم ہاتھ کی انگلیوں کو پانی کے ذریعے سے گیلا کریں گے، تر کریں گے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو. پھر کیا کریں گے؟ ثم یضعہما بتمامہا، پھر ان انگلیوں کو اپنے پیر پر رکھیں گے، یعنی خفین کے اوپر رکھیں گے، یعنی ہماری جو پیر کی انگلیاں ہیں وہاں پر ہم اپنے ہاتھ کو رکھیں گے. اب جب آپ اس کا مسح کریں گے تو ہماری جو 3 انگلیاں ہیں، یہ والی 3 انگلیاں، تو ان 3 انگلیوں کو ہم اپنے پیروں پر رکھیں گے اور اگلے حصے پر رکھیں گے. صرف انگلیوں کو رکھیں گے، انگلیوں کو اس طرح رکھیں گے اور پھر اوپر کی طرف ہم ان کو کھینچیں گے. کہاں تک؟ الساق، پنڈلی تک ہم ان ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے پیر کی انگلیوں سے لے جا کر خط بناتے ہوئے برابر پنڈلی تک لے آئیں گے. پھر کہتے ہیں ولا بد من مقدار 3 اصابع الید فی مسح کل خف. یہ ضروری ہے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو انگلیاں ہیں ہاتھ کی 3 انگلیاں، یہ 3 انگلیاں جو ہے ہمارے ضرور ٹچ ہونی چاہیے ہمارے پیروں کے ساتھ میں. اب اگر آپ ہتھیلی بھی رکھنا چاہیں گے رکھ سکتے ہیں، مگر طریقہ کیا ہے کہ جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ مسح کریں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انگلی پوری آنی چاہیے، پوری انگلی کے ذریعے سے ہم مسح کریں گے. پھر آگے سوال ہے ایُّ شیء ینقض ھذا المسح، کون سی چیز اس مسح کو توڑ دیتی ہے؟ یعنی جب ہم خفین پر مسح کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا مسح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ینقضہ ما ینقض الوضوء. پہلا اصول تو یہ ہے کہ اس مسح کو ہر وہ چیز توڑتی ہے جو وضو کو توڑتی ہے، تو مسح بھی انہی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. پھر آگے وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، اسی طرح سے آپ اگر خفین کو نکالتے ہیں، اتار دیتے ہیں، نزع میں نے کھینچنا، اتارنا، تو اس سے بھی آپ کا مسح ختم ہو جاتا ہے. وَمُضَ الْمُدَّةِ، اور اسی طرح جو آپ کی مدت پیچھے بیان کی گئی تھی، وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِّن نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مَاذَا يَفْعَلُ. آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا ابھی جب میں نے یہ بات کہی کہ خفین کے نکال دینے سے ہمارا مسح ٹوٹ جاتا ہے یا مدت پوری ہونے سے ہمارا مسح ٹوٹ جاتا ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا یا آیا ہوگا کہ جب ہم نے خفین پیر سے نکال دیے تو کیا اب ہمیں پورا وضو دوبارہ کرنا ہے یا صرف پیر دھونے ہیں، یا ہماری مدت پوری ہو گئی اب ہمیں وضو دوبارہ پورا کرنا ہے یا صرف پیر دھونے ہیں؟ تو یہ سوال چونکہ آگے خود موجود ہے لہذا یہی ہم اس کا حل بھی پڑھ لیتے ہیں. اذا مضت المدہ او نزع احد خفی او کلیہما، اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی یا 2 خفین میں سے ایک ہی ہم نے نکال دیا یا دونوں کو نکال لیا، ولم یوجد شیء من نواقض الوضوء، اور ہم نے نہیں پائی، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم نے نہیں پائی کوئی ایسی چیز جو وضو کو توڑتی ہو،
ماذا یفعلو، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ یعنی جب ہم نے خفین نکالے، ایک یا دو، یا ہماری مدت مسا کی پوری ہو گئی، اس وقت ہم باوضو تھے، اس وقت ہم باوضو تھے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم باوضو تھے اور ہمارا خفین نکل گیا، ایک یا دونوں، یا ہماری مدت پوری ہو گئی، ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کیا ہم صرف پیر دھوئیں گے، یا ایسی صورت میں ہمیں پورا وضو کرنا ہے؟ جواب، فی ہاتین الصورتین یغسل رجلیہ فقط ویصلی، ان دونوں صورتوں میں، یعنی ان دونوں صورتوں سے مراد کہ آپ کا جو خفین نکل گیا یا آپ کی مدت پوری ہو گئی، تو یہ دو صورتیں، ان دونوں صورتوں میں آپ پر کیا ضروری ہے؟ یغسل رجلیہ، آپ کو صرف اپنے پیر دھونے ہیں، فقط، ویصلی، اور آپ پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، ولیس علیہ اعادۃ بقیۃ الوضوء، لہذا پورا وضو کرنا آپ پر ضروری نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ جب آپ نے خفین نکالے تھے، اس وقت آپ باوضو تھے، یہ شرط، اگر نہیں تھے تو پھر آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا۔ پھر سوال ہے، قد ذکرتم ان المقیم یمسح یوما ولیلہ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالہا، آپ نے ذکر کیا تھا پیچھے کہ مقیم کی جو مدت ہے وہ ایک دن اور ایک رات ہے، جو گھر میں ہے، سفر پہ نہیں ہے، اور مسافر 3 دن 3 رات اس کی مدت ہے۔ اب ایک مسئلہ، ایک شکل یہ بیان کر رہے ہیں، ما قولکم، آپ کا کیا قول ہے، یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فی من، اس شخص کے بارے میں، کانا مسافرن، جو سفر میں تھا، فاقام، اور پھر وہ مقیم ہو گیا، او کانا مقیمن، یا مقیم تھا، ثم سافرا، پھر وہ سفر میں چلا گیا۔ تو دونوں صورتیں ہیں، یعنی ایک انسان تو سفر میں تھا، ایک انسان جموں میں تھا، اور اسے جموں سے سری نگر آنا ہے، اور جموں کے اندر سے جو ہے یہ انسان چونکہ مسافر تھا، تو ایسی صورت میں اس نے جب خفین پہنے تھے، تو چونکہ مسافر تھا، سفر میں تھا، اور اس صورت میں اس کی مدت 3 دن 3 رات ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، مگر اب اسے گھر آنا پڑا، اور ابھی 2 ہی دن گزرے تھے، یا 1.5 ہی دن گزرا تھا کہ اپنے گھر پہنچ گیا، یعنی اس مسا کی مدت کو، جب اس نے خفین پہنے تھے تو ابھی 2 دن 1.5 دن 1 دن گزر گیا، تو اب چونکہ گھر آ چکا ہے، وہاں اس کی مدت 3 دن تھی، مگر 3 دن ابھی پورے ہوئے بھی نہیں، تو یہ گھر آ گیا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، ایک انسان گھر پہ تھا، اور اس نے جب گھر میں وضو کیا تھا، اس نے خفین پہنے تھے، نیت یہ تھی میں گھر میں ہوں، اور گھر میں مدت کتنی ہوتی ہے؟ 1 دن 1 رات جو ہے خفین کی مدت ہے، مگر اچانک اب اسے دلی کے لیے نکلنا پڑا، یا سفر میں کہیں جانا پڑا، جموں جانا پڑا، پنجاب جانا پڑا، کہیں اور جانا پڑا، چونکہ گھر میں تھا تو اس وقت اس نے خفین پہنے تھے، اور گھر میں جو مدت تھی وہ 1 دن 1 رات 24 گھنٹے تھے، وضو ٹوٹنے سے کے بعد سے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، حدث لاحق ہونے سے کے بعد سے یہ مدت شروع ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں بندے کیا کریں گے؟ مسافر گھر آ گیا اور گھر والا سفر میں چلا گیا۔ جواب یہاں موجود ہے، کیا ہے جواب؟ من ابتداء المسح وهو مسافر ثم اقام، کہتے ہیں مسح کی ابتدا کے وقت، وهو مسافر، ایک انسان مسافر تھا، یعنی جب اس نے مسافر نے مسح کیا تھا تو اس وقت وہ کیا تھا؟ مسافر تھا۔ ثم اقام، پھر یہ مقیم ہو گیا، یعنی جموں سے چل کر گھر آ گیا، تو اب یہ مقیم ہو گیا۔ فَإِن كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ، اب ہمیں دیکھنا ہے جو مسافر تھا، جو سفر میں تھا، اور اس نے سفر کی حالت میں خفین پہنے تھے، ٹائم کیا، تو اس نے سفر کی حالت میں خفین پہنے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو خفین پہنے ہوئے 1 دن 1 رات ہو چکا ہے، یا اس سے زیادہ، 1 دن سے
زیادہ اس کو خفین پہنے ہوئے ہو چکے ہیں، لزمہ نزع خفیہ، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خفین اتار دے۔ کس کے لیے؟ کہ جو سفر میں تھا اور سفر میں 3 دن 3 رات اس کی مدت تھی، مگر ابھی ایک ہی دن گزرا تھا یا ایک دن سے زیادہ گزر چکا ہے، تو اب یہ گھر آ گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اب اسے 3 دن کی مقدار پوری نہیں کرنی ہے بلکہ فوراً خفین کو اتار دینا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ، اب اگر ایسا ہے کہ اس نے جموں میں خفین پہنے تھے اور بائی آئر یہ گھر آ گیا اور ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا کرے گا یہ؟ تمم مسح یوم ولیل، تو یہ پورا کرے گا ایک دن اور ایک رات کا مسح، یعنی اب چونکہ یہ گھر آ چکا ہے اب سفر والی مدت نہیں چلے گی۔ اسی طرح ومن ابتداء المسح وهو مقیم، سفر کے مسح کی ابتدا کے وقت دوسرا انسان وہ مقیم تھا نا، وہ اپنے گھر میں تھا، جب اس نے خفین پر مسح کیا تو اس وقت وہ گھر پہ تھا، پھر اسے سفر کرنا پڑا، فسافر، اب اس نے سفر کیا، قبل تمام یوم ولیلہ، ابھی ایک دن ایک رات بھی نہیں گزرا تھا، یہ انسان سفر پر چلا گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مسح تمام 3 ایام ولیالہا، لہذا اب یہ چونکہ سفر پہ ہے لہذا سفر پر یہ 3 دن اور 3 رات کی مسافت کے مطابق خفین کے اوپر مسح کرے گا۔ تو یہ انسان جو گھر میں تھا، گھر میں اس نے موزے پہنے خفین، تو اس کے بعد یہ سفر پر چلا گیا تو سفر کی مدت کا اعتبار ہوگا، اور وہ انسان سفر پہ تھا اور یہ گھر آ گیا تو یہاں گھر کی مدت کا اعتبار ہوگا۔ یہاں سے جو کچھ مسائل اب آگے ہیں یہ خفین ہی سے متعلق مسئلہ ہے۔ ما قولکم فی من لبس الجرموق فوق الخف هل يجوز المسح علیہ، یعنی اگر کسی انسان نے جرموق پہنے ہوں خفین کے اوپر، کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے؟ یعنی اگر آپ میں سے کسی نے خفین پہنا ہے اور خفین کے اوپر آپ نے عام موزے پہنے ہیں، آپ نے عام موزے پہنے ہیں، یہاں جو جواز کی شکل جواب آپ پڑھیں گے تو وہاں جواز کا حکم لگایا جائے گا، مگر میں آپ کو ایک شرط بھی بتاؤں گا ساتھ میں کہ کیا شرط ہے، کہ اگر آپ نے خفین پہنا، خفین پہننے کے بعد آپ نے ساکس لگا لیے، پہن لیے، کہ ایک ہمارا جو یہ خفین ہے یہ میلے وغیرہ نہ ہو جائے، گندے نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ مسح جو کریں گے وہ خفین پر پہلے کریں، یعنی آپ خفین پر مسح کریں، پھر آپ جو ہے اس کے اوپر ساکس وغیرہ پہن سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے ساکس پہن لیے اور مسح آپ نے ساکس پہ کیا کر لیا، خفین پہلے پہنا تھا، خفین کے اوپر آپ نے ساکس پہن لیے اور مسح اگر آپ نے ان ساکس پر کیا، موزوں پر کیا، تو یاد رکھیے اگر مسح کی تری، اگر آپ کے ہاتھ پر جو پانی تھا اگر اس کی تری خفین تک نہیں پہنچی تو پھر اس ساکس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ شرط یہی ہے کہ جب آپ اس ساکس پر مسح کریں گے تو اس کی جو تری ہے آپ کے ہاتھ کی وہ آپ کے خفین تک جانا چاہیے۔ اس لیے بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو پہننا ہے، کیونکہ جواز ہے، آپ خفین کے نیچے بھی پہن سکتے ہیں، خفین کے اوپر بھی پہن سکتے ہیں، مگر خفین کے اوپر جب آپ پہنیں گے تو بہتر کیا ہے؟ آپ خفین پر مسح کریں اور اس کے اوپر پھر اس کو آپ پہن سکتے ہیں۔ آگے جو سوال ہے وہ ہے ما حکم المسح علی الجوربین، کیونکہ اب وقت تو ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ جوربین کے جو مسائل ہے اور آگے جو اہم مسائل آ رہے ہیں، کوئی انسان زخمی ہوتا ہے اور اسے بینڈیڈ پہننا پڑتا ہے یا جسم کے کسی حصے پر پلاسٹر کرنا پڑتا ہے، تو اگلے کچھ جو سوالات ہیں وہ اس سے متعلق ہیں، انشاءاللہ ان سوالات اور جوابات کو کل پڑھیں گے۔